باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں جمعۃ المبارک کو 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ پھر ہفتے اور پیر کو یہ نشر مقرر کے طور پر صبح میں آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ جس ماہ مبارک کا انتظار رہتا ہے 11 مہینے، عشاقان مصطفیٰ جس مہینے کی آمد کا انتظار کرتے ہیں وہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ اہل ایمان کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہے، جن کے دامن میں ایمان کی دولت ہے، وہ خوشی بھی مناتے ہیں، اللہ کے اس احسان عظیم کو احسان عظیم بھی سمجھتے ہیں اور اسے اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھتے ہیں۔ اور یوں ہی نہیں سمجھتے، قرآن کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول بھیج دیا۔ اب یہاں پر مومنوں پر احسان فرمانا جب فرمایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی وہی منائے گا جو اہل ایمان ہے۔ اس نعمت کی حرمت کا اندازہ اسی کو ہوگا کہ جس کے دامن میں ایمان کی دولت ہے۔ ویسے دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ بستے ہیں اور رہتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور ربیع الاول کی خوشیاں منانے والوں کی طرف نظر جاتی ہے تو پھر اس آیہ مبارکہ کا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ تو اس حوالے سے ہم استقبال ربیع الاول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ماہ مبارک کی آمد ہے، بلکہ آج تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آمد ہے۔ جب نشر مقرر کے طور پر آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو ہم ماہ ربیع الاول میں ہوں گے اس وقت، اور ماہ ربیع الاول صاحب فگن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے ترتیب دیا ہے پروگرام کہ آیا یہ جانا جائے کہ اس ماہ مبارک کو کس طرح منایا جائے، اس کی حرمت کس طرح اس کو پیش نظر رکھا جائے، اس میں وہ کون سے ہمارے اعمال ہیں کہ جو بہتر اور حسن عمل کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بھی انعامات جو ہے نصیب ہوں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے 2 ممتاز و معروف اسکالرز ماشاءاللہ، ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں، اسلامی علوم کا بھی اور عصری علوم کا بھی۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈائریکشن اسکولز کے ماشاءاللہ روح رواں ہیں، بانی و سرپرست ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں کراچی میں اور پاکستان بھر میں۔ اس کے علاوہ ایک ریلیجس اسکالر ہیں ماشاءاللہ، بہت علمی آپ کا میلان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت فکری طور پر بہت خوش فکر شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ آج دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ثناء ہیں وہ ایک ایسے ثناء ہیں کہ جو بہت پرعزم ثناء ہیں، خوش آواز ثناء ہیں، اور بہت عمدہ محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ خود ایک اکیڈمی جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ رن کر رہے ہیں، اور ایک باصلاحیت نوجوان ہیں جناب رانا عتیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں آغاز کر دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حیرت سے خود کو کبھی
دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مقام دیکھیے رئیس بھائی کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کروں کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب سید صبی الدین صبی رحمانی کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے رانا عتیق الرحمن۔ اگر ہم ناظرین غور کریں کہ کوئی دقیقہ، کوئی گھنٹہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی سال کیا ہو سکتا تھا اگر یہ مہینہ نہیں ہوتا؟ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وجہ وجود کائنات ہے۔ تو اس اعتبار سے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس مہینے کو کیا اہمیت حاصل ہے دیگر مہینوں میں ماہ ربیع الاول یا ماہ ربیع النور کو؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد القائم بالعدل والانصاف۔ ماشاءاللہ رئیس بھائی، بات آپ کی جو ہے قرآن کریم سے جو ہے اس کو کہنے کا جی چاہتا ہے، اور جس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امتیاز حاصل ہے، جس چیز نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وسیلہ مانگا اس کو بھی اسی ترتیب پر امتیاز حاصل ہے، گو وہ مہینہ ہو، گو وہ کلام ہو، گو وہ ترتیب ہو صحابہ کی، گو وہ لوگ ہوں جنہوں نے سرکار کے ساتھ زندگی گزاری ہو، گو وہ گھرانہ ہو جو سرکار کا گھرانہ کہلایا، ہر اس ترتیب پر وہ چیزیں، وہ تمام امور ممتاز ہوئے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو پایا، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کو پایا۔ آئیے اب آ جاتے ہیں قرآن کریم کی جانب۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب صرف اسی صیغے کے اوپر آ جاتے ہیں، یصلون علی النبی۔ آپ ایک امر کو اس وقت ثابت کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو اللہ رب العزت کام فرما رہا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے حبیب کے اوپر درود بھیج رہا ہے۔ اب یہ جو کارہائے نمایاں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ جتنا بھی مینوفیکچرنگ نظام چل رہا ہے، جتنا بھی انفراسٹرکچر چل رہا ہے، جتنا بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی کروبیاں کام کر رہے ہیں،
وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے ہے، تو اب وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہاں پر بھی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ جی ہاں، یہاں پر اب ایمان والوں سے خطاب ہونے کے بعد ایک بہت ہی اہم صیغہ جو اللہ رب العزت نے اٹھایا، سلیمو تسلیما، درود تو پڑھو، یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تسلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ تسلیمہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہاں دراصل وہ محبت کا اعلان کرنا چاہتا ہے کہ جھک جاؤ ان کے آگے، بچھ جاؤ ان کے آگے، پڑ جاؤ ان کے آگے، اور جو وہ کہتے ہیں کر گزرو، اور اپنے آپ کو اس عرفان کی صورت میں ان کے آگے پاؤ کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت دراصل چاہتا ہے۔ یہ ہے فیضان قرآن، یہ ہے ترتیب قرآن، اور اللہ رب العزت چاہتا تو صرف سلو تک بات ختم کر دیتا، لیکن تسلیمہ تک آخر کے یوں کہا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ حضور کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو ترتیبیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سلام علی نوح فی العالمین کا عام مطلب ہے، سلام علی ابراہیم کا عام مطلب ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، قرآن کریم نے یہ جو سلام گنوائے ہیں، یہ جو ترتیبیں گنوائی ہیں، مطلب کیا ہے؟ یہ تو قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کے میلاد گنوائے ہیں دراصل۔ تو یہی تو ہے سلیمو تسلیمہ، کہ یہاں وہ اپنے محبوب کا جو بعد میں آنے والا میلاد ہے وہ گنوا رہا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس جب استقبال کیا جاتا ہے کسی بھی شخصیت کا ہے، کسی بھی چیز کا، تو اس کی اہمیت جتنے ہمارے ذہن میں موجود ہوگی، ہم اتنا ہی پروٹوکول دیں گے، اتنی ہی اہمیت دیں گے، اور اتنا ہی اس کی اہمیت کو سمجھ کر ہم زیادہ تیاری کریں گے۔ تو کیا ماہ ربیع الاول ایک ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس کی اہمیت کو سمجھا جائے، جس میں موجود ایک اس خوشی کو کہ جو عالمین کے لیے خوشی ہے، اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے استقبال کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسا ہی ہے رئیس بھائی، جو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس مٹی کو شرف نہیں بخشتے تو اس مٹی سے تیمم کسی کو مطہر نہیں کرتا۔ بہت اچھے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افرو ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو دل افرو ساعت ہے، اس کی دلکشی، شگفتگی، اس کی تازگی کسی شاعر، کسی ادیب کی قلم میں زور ہی نہیں کہ اس کی بلندی بیان کر سکے۔ یعنی یوں سمجھیں یہ انسان کی پیدائش نہیں، انسانیت دنیا کو ملی ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی ہمیں فرق پتہ چلا کہ روشنی اور اندھیرے میں کیا فرق ہوتا ہے، رات اور دن کا فرق کیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ گلاب اور کانٹے کا فرق بتایا ہمیں حضور نے کہ وہ یہ اس طرح سے ہے۔ تو اس کی اہمیت، اس کی توجہ ہماری اسی طرف جانی چاہیے جس طرح آپ نے توجہ مبذول فرمائی کہ کوئی مہمان آتا ہے گھر میں، ہم تیاری کرتے ہیں اور ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو، اور ان چیزوں سے ہم احراز کرتے ہیں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو یہی ایک طریقہ، یہ طور سالہ سال سے مسلمانوں کا رہا کہ خوشی کا اظہار اس نوعیت میں کیا جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس طرح سے ہو کہ وہ عوام الناس کے لیے بھی ایک تربیت کا باعث ہو۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک، ہمیں قرآن پاک سے ایک اصول ملتا ہے رئیس بھائی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جب آپ نے جیسے آیت مبارکہ میں تلاوت کی کہ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، تو اولاً تو اس کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب، اور وہ شکر ایسا شکر ہے جو کسی میں تاب نہیں ادا کر سکے۔ اب اس کا اہتمام کس انداز میں ہو؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے میں بشاشت کے آثار تھے۔ تو پھر جب دریافت کیا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے بتایا کہ جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ درود پڑھنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم درودوں سے اس مہینے کو سجائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے دلوں کو سجائیں، اپنے اذہان کو سجائیں۔ کیا کہنا، درود کا حوالہ آ گیا، اور آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کو ویسے تو درود پڑھنا ویسے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن شب جمعہ سے لے کر اور جمعے کی نماز وقت عصر کے بعد تک کا جو وقت ہے، اس قدر اہم وقت ہے درود پیش کرنے کا کہ اس کے فیوز و برکات بہت کچھ لکھے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بزم عقیدت میں. آج موضوع ہے استقبال ربیع الاول. ڈاکٹر صاحب نے بات ختم کی تھی کہ کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا جائے، اور درود کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ بکثرت سرکار کی بارگاہ میں ہدایہ درود پیش کرتے رہا کریں، بطور خاص نمازوں کے بعد جب باوضو ہوں آپ، اور باوضو تو رہنا بھی چاہیے، چونکہ درود ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا کوئی عمل رد ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، لیکن درود پاک وہ عمل ہے آپ کا کہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے کے بعد ہمارا یہ یقین ہے کہ ضرور قبول ہوتا ہوگا. اور اس نیت کے ساتھ پڑھا کریں کہ آپ جس بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں درود، وہ صادق اور امین کی بارگاہ ہے. وہ امانت دار ہیں کہ جو بحیثیت امین معروف ہوئے 40 سالہ حیات مبارکہ میں. کفار و مشرکین نے آپ سے لاکھ مخالفت کی، لیکن آپ کو صادق اور امین جانا اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہیں. تو اس یقین کے ساتھ درود بھیجیں کہ آج جو ہم یہ درود بھیج رہے ہیں اس صادق و امین کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں جو کل بروز حشر کھڑے ہوں گے اور پہچان رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو کہ اس شخص نے مجھ پر درود بھیجا تھا. چونکہ یہ امانت کے طور پر آپ بھیج رہے ہیں تو بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ. آپ درود بھیجیں تو انشاءاللہ بروز حشر جب آپ کا چہرہ درود کی چمک سے دمک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا، تو سرکار دو عالم وہیں سے آپ کو آواز دے کر، آپ کو آپ کے والد کے نام کے ساتھ آواز دے کر، فلاں ابن فلاں اس طرف آؤ کیونکہ تم نے مجھ پر درود بھیجا تھا. تو یہ گھڑیاں درود کی ہے، درود کی بات ہو رہی ہے، استقبال ربیع الاول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کیا انتظامات ہونے چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے تو ہم یہ دیکھتے ہیں گلیاں، شاہراہیں، عمارات، اور نہ جانے میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے ایسے سرکلز پہ ہم دیکھتے ہیں بہت کام ہوا ہوتا ہے. کس طرح کے انتظامات ہونے چاہیے؟ چونکہ استقبال ہے بھائی، اور اس وقت اگر لائن آف ڈائریکشن سے ہی مل جائے گی تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے. بہت شکریہ. میں ابتدائی طور پہ تھوڑا حصہ ڈالنا چاہوں گا. آپ نے درود کا حوالہ دیا کچھ احادیث مبارکہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ تعلق کی بات ہے، نسبت کی بات ہے. احادیث کے اندر اس طریقے سے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مصیبتوں میں، مسائل میں گھرا ہوا ہو، رئیس بھائی بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ تکف ہمک یغفر ذنبک کثرت الصلاۃ علیہ. جیسا بھی غم ہے، جیسی بھی تکلیف ہے، وہ دور ہو جائے گی. یغفر ذنبک. اب کیسے بھی برے اعمال کر چکے ہو، گناہگار کتنا ہی کیوں نہ ہو، یغفر ذنبک، سب کی معافی ہے. یغفر ذنبک کثرت الصلاۃ علیہ، اگر مجھ پر درود کی کثرت کی. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک تعلق ہے. پھر اس طریقے سے ایک اور جگہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا عارفہم، یعنی میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، کثرت الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں، جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں. یعنی یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ نسبت ہے کہ درمیان میں کوئی بھی ایسی کیا کہتے ہیں کہ مجبوری حائل نہیں ہے. یہاں آپ کی زبان سے ادا ہو ہی رہا ہے اور وہاں پہنچ ہی رہا ہے، اور نہ صرف پہنچ رہا ہے بلکہ جواب آ رہا ہے. اب جب یاد کرنا ایسا ہو تو اس کے لیے انتظام کرنا بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن اس انتظام کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اپنے رب العزت کی جانب کہ وہ کس انداز سے اپنے محبوب کا انتظام کروا رہا ہے کہ جس روز سے دنیا بنی ہے اسی روز سے ہر نبی کی زبان پر یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. دیکھیے تمام امور ایک ترتیب پر، لیکن جہاں پر آپ اس کو منانے کی بات کرتے ہیں ہم نے ایک صیغہ عید کا ساتھ جوڑ لیا ہے. دیکھیے یہ تعلق ہے، اصل میں ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، یہ اظہار محبت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اظہار کرنا ہے. تو اظہار کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ بہترین ذریعہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل عید میلاد النبی کے حوالے سے جتنی محافل ہیں آپ اسے سجائیے، درود کی محافل سجائیے، اور کوشش کریں. خاص طور سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں لوگ جو ہے بہت زیادہ چراغاں کرتے ہیں. دیکھیے چراغاں اگر آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ سرکار خزانے سے چراغاں کر رہے ہیں پھر اس میں تھوڑا سا کنڈا ڈال کے تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے بالکل وہ ترتیب کر لی ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ جہاں پر آپ بخشش کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن ساتھ میں ایک چوری بھی لگی ہے. پھر دوسری جانب یہ ہے لوگ گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی اور رنگ و روغن کا تو خیال کرتے ہیں لیکن اپنے باہر یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم نے کس ترتیب پر لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا ہے. خاص طور سے ٹریفک کا خاص خیال رکھیں. دیکھیے ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، انہی محدود وسائل کے اندر ہم نے یہ خوشی منانی ہے تو ہم نے
کوئی شخص کہتا ہوا بھلے مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، اگر اس کے دل میں کجی ہی کیوں نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہوا نہ گزرے کہ یار اس نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، یہ چاہتا ہو تو یوں بھی بنا سکتا تھا. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور جو گزر رہے ہیں جن کے زبان پہ جو ہے کچھ تشنا جملے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، ان کو بھی جملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی آخر میلاد کس کا ہے؟ تو آپ کے میرے سانجھے آقا کا ہے، مدنی آقا کا ہے. تو یہاں پر جب تک آپ اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے اس انداز سے تو یہ معاملہ پورا نہیں ہوگا. پھر اس حوالے سے میں ایک اور بات کروں، کس قدر احتیاط ہے آپ کی زندگی میں، کس قدر محبت ہے آپ کی زندگی میں. ایک نان مسلم سائنٹسٹ جو ہے مسلمان ہوا، اور لوگوں نے اس سے مستقبل قریب میں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا واسطہ وسیلہ ہے جو تجھے اسلام سے قربت کی وجہ بنا. کہا باقی تعلیمات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک تعلیم ایسی، ایک واقعہ میری نظر سے گزرا. میں ایک جگہ پہ موجود تھا کہ وہ واقعہ سنایا جا رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے کہ یا رسول اللہ 3 روز سے میرا بیٹا غائب ہے، آپ دعا فرما دیں میرا بیٹا مل جائے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے، اتنے میں دوسرا صحابی آیا، وہ بچے کی نشانیاں بتا رہا تھا. کہا اس بچے کو تو میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے. اب وہ ایک دم سے بے چین ہونے لگا تو سرکار نے اسے روکا. 1 منٹ، جس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا رکو تو صحیح. وہاں جو تمہاری پدری محبت ہے اس کا اظہار اس انداز سے مت کر دینا، کیونکہ 3 روز سے تم تڑپ رہے ہو. اس انداز سے مت کر دینا کہ ان میں یتیم بچے ہوں گے، کہیں ان کے دل پر گرا نہ گزرے. اس حد تک احساس کرتے ہیں تو سرکار تو اس حد تک احساس کرتے ہیں، تو ان کا امتی بھی اسی حد تک احساس کرے اور سمجھے کہ میرے مدنی کریم آقا چاہتے کیا ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے جو کہ بہرحال قابل تحسین عمل بھی ہے، لائق تقلید بھی ہے، کہ لوگ شربت تقسیم کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، لوگ مساکین کو کھانا کے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے گھروں میں بہت کھانا ہے وہی اس کو لپیٹ کر گھر پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں. کیا فرمائیے گا کیسے انتظامات ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں جو اس خوشی کے موقع پر جو لوگ انفاق کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا مال جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا دیں اور صحیح معنوں میں اس کی ترسیل ہو جائے، بے حرمتی بھی نہ ہو. اس میں استقبال ربیع اول کے حوالے سے ہم 2 زاویوں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اور کلیکٹیو کیپیسٹی میں کیا ہے. اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر ہم بات کریں، انفرادی حیثیت سے بات کریں، تو لازمی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص اس ربیع الاول میں اپنا معمول بنائے. کہ اولاً تو یہ دیکھے کہ جیسے درود پاک کی بات ہوئی تو کم از کم 500 بار درود کی وہ ترتیب روزانہ کی اپنے رکھے کہ کسی ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ لے، 500 بار ہو جائیں گے. پھر اب اگر والد ہے تو اپنے بچے کو ساتھ لے جا کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے، کیونکہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ ایک سب سے بہترین عمل ہوگا. اسی طرح سے اپنے طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرے. یہ وہ اعمال ہے جس کو ہمیں ایک ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے انڈیویجول سے. اسی طرح سے گھروں میں درود پاک کی محافل جس طرح سے بات ہوئی، اسی طرح سے گھروں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حصہ، کچھ گوشہ وہ پڑھا بھی جائے، پڑھایا بھی جائے، بچوں کو بتایا بھی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے حوالے سے بچوں کو متعارف کروایا جائے کس طرح سے. یہ ایک اگر ہر شخص اس طرح کے معمول رکھے گا تو ربیع اول کی روح اسے فرحت، اسے تازگی اسے نصیب ہوگی روحانی طور پہ. کلیکٹیو انداز میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اب اس میں جو ہماری نظر ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہونا چاہیے. اس میں نمود، نمائش، اور اگر یہ عنصر آپ ڈالیں گے تو اس میں وہی بات ہوگی کہ آپ بریانی کی ایسی دیگیں جو شاید ولیمے میں آپ کھائیں تو وہ ملے گا. اور اسی کی طرف آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی بیوائیں موجود ہیں، کوئی ایسے یتامہ موجود ہیں جن کے گھر راشن نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ حضور کے نام پہ آپ راشن تقسیم کر دیں، خاموشی تقسیم کر دیں، مہینے بھر کا راشن تقسیم کر دیں. یہ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ کھا کے جو دعا دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خوش ہوں گے. تو اگر آپ کو انفاق کرنا ہے، کھانا کھلانا بہترین عمل اسلام میں کہا گیا. میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ محافل میں لنگر نہ ہو، لنگر بھرپور ہو. ساتھ جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی احسن صورت یہ ہے کہ تلاش کیا جائے، ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے کہ آپ کے گھر میں پیٹ بھر کے لوگ کھا رہے ہیں، کہیں فاقہ تو نہیں، کہیں ایسے حالات تو نہیں، کوئی بچہ اسکول جانے سے رہ گیا فیس کی وجہ سے، کسی بچے نئے کپڑے آپ ربیع اول 12 ربیع اول کو بناتے ہیں، کسی غریب کے بچوں کو نئے کپڑے بنا کر دے دیجئے. یہ ایسا عمل ایسا ہوگا کہ جو واقعتاً ایک فضا قائم کرے گا کہ ہاں حضور آ گئے ہیں، اور حضور آئے ہیں تو خوشیاں پھیل رہی ہیں. تو نعت
سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ نے فرمایا خوش الہان نعت خواں کی نعت خوانی سنا کرو. یہ سے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ نعت خوانی کا اہتمام تو ہو، لیکن اس میں یہ بھی اہتمام ہو کہ اس سے کسی کو ایزا نہ پہنچے، کسی تکلیف نہ پہنچے. کوئی شخص ہے بیمار ہے، 10 بجے سونے کا عادی ہے، آپ 12 بجے جب نعت کا آغاز کریں گے اور رات گئے تک چلے گی، تو ان معاملات کو دیکھا جائے. بس میں کلیہ عرض کر اعتدال ضروری ہے. اعتدال حضور کی ذات کا حسن ہی اعتدال ہے، اسلام کا حسن ہی اعتدال ہے. اور اسی اعتدال کی سمجھیں کہ بنیاد پر اگر آپ محافل کا انعقاد کریں گے، نعت خوانی کا انعقاد کریں گے، تو وہ آوازیں جس کا ڈاکٹر صاحب اشارتاً ذکر فرما رہے تھے، وہ آوازیں اٹھیں گی ہی نہیں اور اٹھنا بھی نہیں چاہیے. تو محافل کا انعقاد ہو کلیکٹیو انداز میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسز کی جائیں، اس طرح کے مجالس بھی کیے جائیں، اس میں ذکر رسول بھی ہو اور اس میں معلومات کا بھی شیئرنگ ہو. بہت اچھا ایک طریقہ چینلز میں شروع کیا جاتا ہے، اسکولز میں شروع کیا جاتا ہے، کوئز پروگرام، رئیس بھائی مقابلہ نعت، پھر تقاریر کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. ابھی چیزیں ماند ہو گئی ہیں اور ربیع اول میں بس ایک آدھ دن میں منوا لیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کا اگر ہم انعقاد کا اپنی اپنی کیپیسٹی میں اگر ہم سلسلہ کریں تو یقیناً ایک ربیع اول کی آمد جو استقبال کی نیتیں، یہ سب وہ نیتیں ہیں جو ہم آج کر سکتے ہیں، کیونکہ کل سے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ نشر مقرر ہو رہا ہوگا ربیع اول وہ یقین جانیے انتہائی خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ ساعتیں زندگی میں پھر دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں. جہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت ازاں تھے تم ازاں کا مدعا ہو، سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو، سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو، وہ در دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیش کریں گے رانا محمد عتیق الرحمان. حضور کی آمد کے حوالے سے چند اشعار. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شادیانے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ. جن کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے. جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا. عرض طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، عرض طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ.
سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بزم عقیدت میں۔ آج موضوع ہے استقبال ربیع الاول، اور دیکھنے والے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جناب ربیع الاول کی آمد ہے، اور میٹرو ون نیوز نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کی آمد پر استقبال کیا جا رہا ہے۔ شاید کچھ لوگ اس بات کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہوں کہ کیا ضرورت ہے، مہینہ دیگر مہینوں کی طرح ہے جناب، یہ مہینہ بھی آ گیا جیسے دوسرے مہینے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اہل ایمان کو اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہوتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ صرف ربیع الاول میں نہیں، صرف ربیع الاول 12 ربیع الاول نہیں، پورے سال الحمدللہ جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اور اس خوشی اتنی بڑی ہے نا کہ ہم پوری زندگی بھی اگر اس کی خوشی منائیں تو یہ کم ہے، کیونکہ نعمت اتنی بڑی ہے، کیونکہ یہ آپ کی اور میرے لیے تو وہ پناہ گاہ ہے کہ آپ کی بارگاہ بے کس پناہ ہے۔ ہم اور آپ تو حضور علیہ السلام کے کلمہ گو ہیں، ہم اور آپ تو سرکار کے سمجھ لیں سایہ رحمت میں ہے الحمدللہ، کیونکہ کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت، کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت، آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے۔ کتنا مربوط ہے، کتنا مربوط ہے، وہ تو عالمین کے لیے رحمت ہے نا۔ اعداء کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں بھیجتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے کہ محبوب آپ ان میں ہوں اور اللہ کا ان پر عذاب آ جائے۔ یہ تو اعداء کے لیے ہے، دشمنوں کے لیے، کہ آپ اگر ان میں موجود ہیں تو ان پر عذاب نہیں۔ تو ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو غلام ہیں، تو ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ الحمدللہ جو اہل ایمان ہیں، جو سرکار کے کلمہ گو ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے سرکار علیہ السلام کی آمد مبارکہ کی خوشیاں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جلوس بھی نکلتے ہیں بہت سے، اور جلوس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں، یہ بھی اپنے اپنے جذبے کی بات ہے۔ اس میں جو ڈسپلن کے حوالے سے، نظم و نسق کے حوالے سے، کیا ہمارے انفرادی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں انفرادی ذمہ داریاں اور اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے علیحدہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں انفرادی طور پر کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں، اور اجتماعی طور پر ہم مل کر کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ بات یہ ہے کہ اصل یہ جو جلوس کا جو ترتیب ہے اب ایک انتظامی معاملہ ہے، اور انتظامی معاملہ یقیناً ایک ریاست کے ماتحت آتا ہے۔ تو اچھا، ریاست کی ذمہ داریاں بھی بتا دیجیے گا اس میں جب ریاست کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ جی ہاں، ریاست کی ذمہ داریاں جہاں پر ان کو اپنے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کے بارے میں بہت سارے اور مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور وہ بہت سارے چیزوں کے حوالے سے قانون مرتب کرتے ہیں۔ یہ جو جلوس ہے اس کے پیرامیٹر سوائے عشق کے اور کچھ نہیں ہے، یہ تو اظہار محبت ہے، اور دراصل یہ وہ پیغام پہنچانا ہے اور اس زمین کو اور مبارک کرنا ہے ادھر سے گزر کے سرکار کا نام لے کر کے اس دن خاص اس حوالے سے کہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ حاصل کیا گیا، اور اس کا ایک اعزاز ہے۔ دیکھیے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں اپنے خاص طور سے جو ہمارے ڈپٹی کمشنر حضرات ہیں، یہ کمشنر حضرات ہیں، خاص طور سے یہ چاہوں گا کہ علماء حضرات کے ساتھ میں اگر علماء کو اس ترتیب کا پتہ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ان حوالوں سے یہ علماء سے رابطے میں آ جائیں۔ ایک حکم نامہ اپنے دفتر سے بیٹھ کے جاری کر دینے میں یہ اس طریقے سے تو میرے خیال سے نہیں چلتا، یہ معاملہ محبت کا ہے۔ آپ اس انداز سے حصہ ڈال رہے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب پہ بٹھایا ہے، ایک مقام دیا ہے، تو آپ جا کر کے خود اپنی خدمت پیش کریں کہ انتظامی طور پہ یہ پیرامیٹرز ہیں اور آپ نے ان راستوں سے گزرنا ہے۔ پھر اعلانیہ طور پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جن راستوں سے جلوس گزر رہے ہیں، ایک تو ہمارے یہاں ایک بائی پلاننگ موجود نہیں ہوتی، جی ٹریفک کو جو ہے جو ڈائیورٹ کر دیا گیا فلاں راستے سے، جہاں ڈائیورژن دی جاتی ہے اس کے حوالے سے فوری طور پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ابھی 15 منٹ پہلے ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ یہ نظام باقاعدہ اس کے اندر ایک ریسرچ گائیڈ لائن ہونی چاہیے جہاں پر آپ پراپر طریقے سے آپ کو پتا ہو کہ یہاں ڈائیورٹ کیا جائے گا، یہاں فلو آف ٹریفک اتنا ہوگا اور یہاں لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہوگی۔ پھر علماء حضرات کے ساتھ خاص طور سے یہ بھی ہے کیونکہ یہ نماز کے اوقات کار ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں پاکستان میں اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت اطمینان بخش ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اور ہم تو عاشق رسول ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہاں پر خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسے عناصر
ہمارے ان جلوسوں کا حصہ نہ بن جائیں کہ جو ہمارے اس تقریم اور محبت کو جو ہے مس یوز کر رہے ہوں اور کہیں پر غلط ایک پیغام جا رہا ہو. تو ہمیں ایک امن کا، عالمی امن کا پیغام دینا ہے، عالمی تعلق کا پیغام دینا ہے، اور یہ پیغام دیتے رہنا. پھر صحابہ سے حضور ایک میں مثال لیتا چلو، لوگ کہتے ہیں جی جلوس کیوں نکالا، یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا. میں صحابہ کی عجیب مثال آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی رسول ایک جگہ سے گزرنے لگے، واہ کیا خوب کپڑے پہنے ہوئے، گھوڑے پہ سوار تھے، سپہ سالار تھے، اترے وہاں سے اور زمین میں لوٹ پوٹ ہونے لگے. تو سب نے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، اور کیا گزرے تھے کہ یہاں ایک درخت تھا، آپ نے آرام فرمایا تھا، میں وہ جگہ یاد ہے مجھے، بس اس جگہ کے اوپر میں اس محبت کا اظہار کر رہا ہوں. ایک دفعہ عثمان غنی مسجد سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے کچھ کھانے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہاں سرکار نے مجھے کچھ کھلایا تھا اور میں وہ کھا رہا ہوں. ایک دفعہ اور حضرت عثمان غنی گزرے تو وہاں بیٹھ کے خامخواہ مسکرا رہے ہیں. تو کہا عثمان تم خامخواہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا ایک دفعہ سرکار نے یہاں مجھے دیکھا تھا اور مسکرائے تھے. تو یہ ہے وہ محبت خامخواہ کہ جس کا مطلب بھی ہے، جس کے محور بھی ہیں، جس کا منظر بھی ہے. تو محبت کا اظہار میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو اما بنعمت ربک فحدث، ہمیں جو نعمتیں علم کی صورت میں، عمل کی صورت میں، مال کی صورت میں، دولت کی صورت میں جو عطا کی گئی اس کا اظہار ضروری ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اچھا جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یا رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں تو یہ ہے دعویٰ، یہ ہے صرف دعویٰ. اس پر ہمیں دلیل پیش کرنی ہوگی، اور دلیل اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اتباع تو کریں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں نہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق عفو و درگزر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق شفقت و رحمت نہ کریں لوگوں کے ساتھ، ہم لوگوں کو تکلیف کا باعث بن جائیں، ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے سرکار کا جشن منائیں، دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہوئے سرکار کا جشن منائیں. یہ میں سمجھتا ہوں اہل ایمان کا وتیرہ نہ رہا ہے اور نہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے کیا فرمائے گا کہ کسی کو کرٹیسائز کر کے سرکار کا جشن منانا کہ فلاں کو تو اچھا نہیں لگتا ہم کریں گے، یہ جو چیزیں ہیں جشن منائیے آپ، یہ تو محبت کا، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک اکائی ہے کہ جس پر پوری امت جمع ہو جائے. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی یقیناً نالج میں ہے یہ بات کہ بنگلہ دیش اور انڈونیشیا اور کہاں دنیا کے کس ملک میں سرکار علیہ السلام کی میلاد کے جلوس نکلتے ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا موقع ہے کہ ہم سب کو یکجا کر سکتے ہیں. کیا فرمائیے؟ دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے، کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. تو سنت تو یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے پیش ہے کہ ایک کافر ہے، وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور بس وہ اسپٹ کر دیتا ہے آپ کے چہرہ مبارک پہ، آپ ہٹ جاتے ہیں کہ پہلے علی کی تلوار اللہ کے لیے تھی، اب اس میں میری نفس شامل ہو گیا ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ اگر آپ نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہیں اللہ کے حبیب کو خوش کرنے کے لیے، تو اس میں کرٹیسزم اور اس میں لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا، تو جملے کسنا، تو یہ تو نفی ہے اس کام سے جو آپ کر رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی تعلیمات کی منافی، بالکل منافی ہے. تو اس میں تو لوگوں کو ملایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو توڑے اس کو جوڑو، ہاں جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو ظلم کرے، اور جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہیں کلمہ گو، باہر صورت وہ کلمہ گو ہیں. بالکل روش یہ ہونی نہیں چاہیے اور بہت سختی، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ مستحب عمل ہے، اچھی بات. جی بات یہی ہے جس سے آپ نے آغاز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس مہینے ہم یہ عہد کریں، ہم یہ نیت کریں کہ کم از کم ہم جو ہے کھانے پینے، چلنے پھرنے، لباس کے متعلق ہی سنتیں سیکھ لیں. اور ہم جو ہے جو کسی محافل میں اٹھنے بیٹھنے کے جو آداب ہیں حضور نے جو تعلیم فرمائے ہم اسی پہ ہی عمل کر لیں. اور جلوس کا یہاں تک بات ہے، جلوس دیکھیں استعارہ ہوتا ہے آپ کی قوت کا، اور جلوس کو ختم کر دینا کی کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ جتنا بڑا ایک اجتماع ہوگا اتنی بڑی قوت اب عالم اسلام میں ایک نام جائے گا کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں. مطلب یہ کہ سال ہر سال سے جسے بات ہو رہی تھی، ہر نبی آیا اور یہ ذکر چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا. تو اس میں یہ عنصر آج جو شامل ہو گیا ہے، اگر شامل ہو گیا ہے تو بہت غلط ہے، اور ہمیں ہر مسلمان تو کیا غیر مسلم کو بھی یہ بات پیغام دینا چاہیے کہ یہ نبی رحمت کی آمد ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب ناظرین محترم، ایک عزم کیجئے اس ماہ ربیع الاول کی آمد سے پہلے، چونکہ آج ہم اس تاریخ میں موجود ہیں کہ کل انشاءاللہ یکم ربیع الاول ہوگا بروز ہفتہ،
ایک عزم کیجئے، اپنی ذات کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کیجئے، محبت کرتے ہیں نا، عشق کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ایک کمٹمنٹ کیجئے کہ انشاءاللہ یہ جو ربیع الاول ہے اس میں ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، 63 سالہ آپ کی مبارک سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، آپ کی ولادت کو پڑھیں گے، آپ کی مکی حیات مبارکہ کو پڑھیں گے، اس میں ہونے والے تمام مصائب کو پڑھیں گے، آپ کی اعلان نبوت کو پڑھیں گے، دعوت اسلام کو پڑھیں گے، آپ کی راہ میں جو مشکلیں ڈالی گئی اس کو پڑھیں گے، پھر ہم ہجرت کو پڑھیں گے، ہجرت کے بعد غزوات کو پڑھیں گے، غزوات کے بعد ہم صلح حدیبیہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم فتح مکہ کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد نبی رحمت کا وہ خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں گے کہ جو ایک منشور ہے پوری زندگی گزارنے کا۔ ایک عزم کیجئے انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھیں گے تو ہماری سیرت و کردار بھی انشاءاللہ ضرور روشن ہو جائے گا سرکار کے صدقے اور ان کی آمد مبارکہ کے اس پرنور لمحات کے صدقے۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب رانا عتیق الرحمان صاحب، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، کیونکہ اس طرح کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اس طرح کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ نہ